یہاں سے اگر ہم پہلے والا مطلب مراد لیں گے نا تو یہ نبوت جیسے ایک بہت بڑے درجے کے شایان شان نہیں ہے، اس میں تھوڑا سا دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یجدک یتیما فآوى ووجدک ضالا فہدى ووجدک عائلا فأغنى صدق اللہ العظیم۔ پارہ نمبر 30 سورۃ الضحیٰ آیت نمبر 6 تا آیت نمبر 8 تک تلاوت کی ہے۔ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ الم یجدک یتیما فآوی، کیا نہیں پایا اللہ نے آپ کو یتیم پس ٹھکانہ دیا اس اللہ نے، ووجدک ضالا فہدی، اور پایا آپ کو بے خبر نا واقف، فہدی، پس راستہ دکھلایا اس اللہ نے، ووجدک عائلا فأغنی، اور پایا اس نے آپ کو مفلس، عائلا فأغنی، مفلس پایا پس بے پرواہ کر دیا یا مالدار بنا دیا۔ سورۃ الضحیٰ آیت نمبر 6 تا آیت نمبر 8 تک تلاوت کی ہے، ترجمہ بیان کیا۔ ما قبل آیات اور ان آیات میں ربط کہ ما قبل آیات میں کفار مکہ کے طعنے کے جواب میں پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انعامات کثیرہ دینے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور اطمینان قلبی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پرانے انعامات یاد دلائے جا رہے ہیں کہ ذرا اپنے بچپن سے لے کر اب تک کے حالات کا جائزہ لیجئے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے انعامات کیے ہیں۔ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 3 حالات پر ہے۔ سب سے پہلا بچپن، اس کے بعد جوانی، پھر عمر مبارک کا وہ حصہ جس کے اندر بچے ہوتے ہیں، جس کے اندر جو ہے عیالداری ہوتی ہے، بیوی بچے وغیرہ کی جو زندگی ہوتی ہے، یہ 3 حصے ہیں۔ اب اس میں سب سے پہلے الم یجدک یتیما فآوی، یہاں سے بچپن کے انعام کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم نہیں تھے؟ کیا ہم نے پھر یتیم ہونے کے بعد آپ کو ٹھکانہ نہیں دیا؟ بالکل ٹھکانہ دیا۔ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنی والدہ ماجدہ کے بطن میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ وہ بالکل جوانی کی حالت میں انتقال فرما گئے، اور نہ انہوں نے کوئی مال دولت چھوڑی، نہ کوئی جائیداد چھوڑی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری سونپ دی دادا حضرت عبدالمطلب پر، اور دادا عبدالمطلب نے مکمل طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کیا۔ اور پھر اس کے بعد جب وہ بھی چھوٹی عمر میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے والدہ ماجدہ کو بھی اپنے پاس بلا لیا، پھر اس کے بعد دادا بھی رخصت ہو گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفالت میں آگے چچا ابو طالب کے، اور انہوں نے جب تک وہ زندہ رہے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوب ساتھ نبھایا۔ وہ مسلمان تو نہیں ہوئے تھے لیکن انہوں نے حق ادا کیا، انہوں نے ہر مشکل کے آگے وہ خود دیوار بن کر کھڑے ہو گئے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اس میں اب جوانی کے انعام کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ زمانہ شباب، جوانی کے اندر گمراہی اور کہتے ہیں کہ گمراہ ہونے کا، بھٹکنے کا، اور یہ امکان زیادہ ہو جاتا ہے، خصوصاً اس طرح کے علاقے میں جہاں پہ کفر و شرک نے اپنے جو ہیں وہ گڑے ہوئے تھے۔ کفر شرک ہر جگہ عام تھا، ظلم عام تھا، زناکاری عام تھی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کرم کیا۔ اب اللہ تعالیٰ اسی کرم کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو بچپن سے ہی رئیس الموحدین بنا دیا، آپ کو ایک اللہ کو ماننے والا بنا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کا بہترین نمونہ بنا دیا، اور
سب سے بڑا کہ آپ وسلم شریعت کے احکام ناواقف تھے، بے خبر تھے. ہم نے آپ کو تمام شریعت کے احکامات جتنے بھی تھے ان سے آپ کی رہنمائی کر دی، اس منصب پہ آپ کو جو ہے فائز کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کتنا بڑا انعام ہے. اب یہاں پہ ایک چھوٹا سا فائدہ سن لیں کہ ضالن کا لفظ ذکر کیا ہے. ضلال کا معنی گمراہی بھی آتا ہے، ضلال کا معنی ناواقف بھی آتا ہے، بے خبر بھی آتا ہے. یہاں سے اگر ہم پہلے والا مطلب مراد لیں گے نا تو یہ نبوت جیسے ایک بہت بڑے درجے کے شایان شان نہیں ہے. اس میں تھوڑا سا غلط قسم کا ترجمہ بھی آ سکتا ہے، اچھا ترجمہ نہیں آئے گا کہ اس کا ترجمہ کہ اگر ہم اس کو گمراہی والا لیں. اس لیے اس میں بہترین ترجمہ یہی ہے کہ اس کو آپ جو ہے ناواقف یا بے خبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت سے بے خبر تھے، شریعت سے ناواقف تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شریعت کے اوپر ہدایت دے دی، یعنی کہ ان کو واقف کروا دیا اور ان کو بتا دیا کہ شریعت جیسے اور نبوت جیسے ایک بڑے منصب کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کر دیا، فائز کر دیا. بعض مفسرین نے یہ بھی کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ شام کے سفر میں گئے تھے تو وہاں راستہ بھول گئے تو یہاں سے وہ مراد ہے. اور بعض نے یہ کہا کہ ایک دفعہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگل کے اندر گم ہو گئے تھے تو وہ یہاں اس آیت سے وہ مراد ہے. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ آخری آیت ہے کہ اس میں ازدواجی زندگی، عیالداری کے زمانے کے انعام کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مفلس تھے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تجارت تھی، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زراعت کرتے تھے، نہ کوئی ہنر تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا انعام کیا کہ مکہ مکرمہ کی جو سب سے مالدار عورت تھی، جس سے مکہ کے بڑے بڑے سردار نکاح کرنے کی خواہش رکھتے تھے، اس عورت نے خود اللہ کے نبی کی طرف خطبہ پہنچا دیا، یعنی کہ نکاح کا پیغام پہنچا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے نکاح ہو گیا. تو یہ اور اس نے اپنا سارا کا سارا مال و دولت اللہ تعالیٰ کے نبی کے قدموں میں رکھ دیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک بہت بڑا انعام کیا. مطلب ان تینوں آیات کو ذکر کرنے کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گزشتہ زندگی میں دیکھیں، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سارے احسانات کیے ہیں، اور اب آئندہ بھی بے شمار ہم احسانات کا، عطیات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کرتے ہیں جن کو ہم پورا کریں گے. وہ دنیا کے اندر بھی ہے اور آخرت کے اندر بھی ہے. انشاءاللہ اگلی 3 جو آیات رہ گئی ہیں وہ کل پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں.